ٹائم میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو یہ دیکھنے کے بعد میں فوراً نیچے گیا اور ساری لائٹس آن کر دی۔ میری نیند بالکل لٹ چکی تھی۔ میں نے کافی زیادہ کافی بنائی اور ساری رات پیتا رہا، کیونکہ اب میں اس گھر میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ خیر ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی۔ صبح اٹھا ہوں اور جاب پر گیا ہوں۔ وہاں جا کر بھی میرا دن ایسے ہی گزرتا رہا۔ مجھے یہ ٹینشن تھی کہ رات میں گھر جا کر اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے ڈیل کرنا۔ اگین بتاتا چلوں کہ میں ایک ناسا انجینئر ہوں اور میرا ان پیرانارمل چیزوں پر بالکل بھی کوئی یقین نہیں تھا۔ اب میرا اس طرف رجحان بن رہا تھا۔ خیر میں نے فریج سے کھانا نکالا، مائکرو ویو میں گرم کیا اور اپنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تو مائکرو ویو کا ٹائمر پورا ہو گیا تھا۔ کھانا گرم ہو چکا تھا۔ میں نے کھانا لا کر صوفے پر رکھا اور پھر ٹیبل اٹھا کر وہاں رکھی ہے تو میں کھانا کھا رہا تھا۔ ابھی میں نے 3-4 چمچ ہی کھائے ہوں گے تو میرے ٹی وی کے ساتھ ایک کیبنٹ سی بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر کافی زیادہ بوتلیں رکھی ہوتی ہیں جیسے پھولوں کے واز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوپ اٹھانے کے لیے نیچے دیکھا اور پھر جیسے ہی گردن اوپر اٹھائی ہے تو وہاں پر جو ایک واز رکھا ہوا تھا وہ اڑتا ہوا آیا ہے، تو میں نے جلدی سے اپنا سر سائڈ پر کیا اور وہ دیوار سے جا کر ٹکرا گیا۔ میری حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ میں نے سارے گھر کی لائٹس آن رکھی ہوئی تھی اور میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور مجھے بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ میری ہارٹ بیٹ بہت ہی تیز ہو گئی تھی اور میرا دل بہت تیزی سے پمپ کر رہا تھا۔ پھر 15 سے 20 سیکنڈ گزرتے ہیں کہ جہاں پر کلاسٹ بنا ہوا ہے، جہاں پر میرے کپڑے تھے، تو وہاں پر 2 شیلف ہیں۔ جو ٹاپ والا تھا وہاں سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے وہ اٹھا کر نیچے چھوڑ دیا۔ میری حالت مزید خراب ہونے لگی۔ کوئی دوست رشتہ دار نہیں تھا، بس ایک بھائی ہے جو قریب رہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی، اس کا نام بل ہے۔ میں نے اسے پوری بات نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ مجھے گھر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تم ایک کام کرو میرے گھر پر آ جاؤ۔ یہ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا اور وہ آیا۔